صدر رجب اردگان دنیا کے مشہور مسلمان حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ 20 سال سے ترکی پر ان کی حکومت ہے۔ 2016 میں ان کے خلاف ہونے والی بغاوت ناکام ہوئی تو کئی افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ان میں فوجی افسران بھی تھے اور سرکاری ملازمین بھی۔ ان کے کئی ناقدین ملک سے فرار بھی ہو گئے۔ اس بغاوت کی ناکامی کے بعد ایسا لگتا تھا کہ ترکی میں ان کی حکمرانی کا دور مزید طول پکڑے گا۔ ترکی میں مہنگائی کی شدت میں کافی اضافہ ہوا، لیکن اس کے باوجود وہاں کے عوام میں اردگان کی مقبولیت کم نہ ہوئی۔ 1939 کے بعد ترکی کی تاریخ کا سب سے بڑا زلزلہ کچھ دن قبل آیا۔ یہ زلزلہ خاصی شدت کا تھا۔ چند روز قبل آنے والے زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 7.8 تھی، جبکہ بعد میں بھی 7.5 کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس زلزلے میں 6000 سے زائد عمارتیں تباہ ہوئیں، جس کے باعث ہزاروں افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ترکی کے 81 میں سے 10 صوبے شدید زلزلے کی زد میں آئے اور ان علاقوں میں وسیع پیمانے پر امدادی کارروائیوں کی ضرورت تھی، لیکن زلزلے کے بعد تیاری میں کچھ وقت لگا اور کئی دیہی علاقوں تک کئی دنوں تک رسائی ممکن نہیں ہو سکی۔ کچھ تاخیر کے بعد 30,000 پیشہ ور رضاکار میدان میں آئے اور دوسرے ممالک سے آنے والی ٹیموں نے بھی رضاکارانہ کاموں کا آغاز کیا۔ ٹیموں کو کام کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں، جس کے باعث امدادی سرگرمیوں میں مشکلات پیش آئیں۔ ترکی میں زلزلے آتے رہتے ہیں۔ 1999 میں ترکی میں زلزلہ ٹیکس کا قیام بھی کیا گیا، لیکن ایسا کیا ہوا کہ اس زلزلے کے باعث اس قدر شدید تباہی ہوئی؟ واضح رہے کہ زلزلہ شدید قسم کا تھا۔ اس کی شدت تباہی کا باعث بنی، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ترکی میں تعمیرات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ تعمیر شدہ عمارتوں کی ایک بڑی تعداد بے ضابطگیوں کا شکار ہے۔ عمارتیں قانون کے مطابق تیار نہیں کی گئیں۔ یہ دعویٰ خاصی حد تک درست معلوم ہوتا ہے، کیونکہ عمارتوں کی تعمیر میں بے ضابطگیوں میں ملوث افراد کے لیے ایمنسٹی اسکیم بھی لائی گئی تھی، جس کے تحت غیر قانونی تعمیرات کے مرتکب افراد سے اربوں روپے کا ٹیکس وصول کیا گیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہی ایمنسٹی ترکی کے شہریوں کی جان لے گئی؟ اس بات میں بھی دو رائے نہیں ہے کہ اپنے خلاف ہونے والی بغاوت کے بعد اردگان نے فوجی طاقت کو کم کرنے کی مکمل کوشش کی اور فوج کے اختیارات کو محدود کر دیا۔ ترک صدر کے مخالفین کا کہنا ہے کہ امدادی کاموں میں ابتدا سے ہی فوج کو میدان میں اتار دیا جاتا تو امدادی کاموں میں تیزی آ جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ مخالفین کا الزام ہے کہ امدادی سرگرمیاں سیاست کی بھیڑ چڑھ گئیں۔ جیولوجیکل ماہرین نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ہم گزشتہ کئی سالوں سے اس قسم کے زلزلے کے خدشات سے آگاہ کر رہے ہیں، لیکن عوام نے اس پر توجہ نہ دی اور تعمیرات ہوتی چلی گئی۔ ترک صدر نے زلزلہ متاثرین کے لیے کئی پیکیجز کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ زلزلے کے بعد امدادی کاموں میں کہیں نہ کہیں کوتاہی ہوئی ہے، لیکن ان کے مطابق ان کے مخالف زلزلے پر سیاست کر رہے ہیں۔ انہوں نے قوم کو اتحاد کا درس دیا۔ ٹویٹر پر ان کے مخالفین کی جانب سے تنقید کا سلسلہ زور پکڑنے لگا تو لوگوں کے اکاؤنٹس بلاک کر دیے گئے۔ ان کے سیاسی مخالفین تباہی کا ذمہ دار انہیں ٹھہرا رہے ہیں اور زلزلہ فنڈ اور ایمنسٹی کے متعلق سوال کر رہے ہیں۔ ترکی میں انتخابات بھی قریب ہیں۔ مخالفین اردگان حکومت کی کوتاہیوں کو بنیاد بنا کر ان کے طویل دور اقتدار کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، لیکن یہ وقت اتحاد کا ہے اور ایک ہونے کا ہے۔